سر ہمیں یہ معلوم ہے کہ جتنے بھی باقی مذاہب ہیں ان سب کے پاس کتاب ہے، اسکرپچرز ہیں، جن کو وہ الہامی ڈیوائن بکس، ٹھیک ہے، کہتے ہیں. اور تقریباً جتنے بھی ہندو مذہب ہے، عیسائی ہے، جو ہمارے پاس ہے، باقی بھی دیگر جو مذاہب ہیں ان میں وہ تمام بکس موجود ہیں. اسی طرح یہ مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں جو قرآن مجید ان کے پاس کتاب ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو ہدایت کی صورت میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے. تو میرا آج کا سوال جو کہ ہمارے نوجوان کے ذہن میں بھی پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہمارا دعویٰ درست ہے یا ان کا؟ اس سے پہلے کہ سوال کی طرف آئیں، ایک چیز کی میرا خیال ہے کہ وضاحت ہو جانی چاہیے، یا یوں کہیے کہ تصحیح ہو جانی چاہیے، اس کو درست ہو جانا چاہیے. وہ یہ کہ آپ نے مختلف آسمانی کتابوں کا یا ڈیوائن بکس کا نام لیا ہے. اس میں آپ نے عیسائیوں کا حوالہ دیا، اس میں آپ نے یہود کا حوالہ دیا، اس میں آپ نے سکھوں کا، اسی طرح ہندوؤں کا اور بعض دوسرے مذاہب کا حوالہ دیا ہے. تو اس میں ایک فرق ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دو طرح کے مذاہب دنیا میں پائے جاتے ہیں. ایک وہ مذاہب ہیں جن کو ہم توحید کے مذاہب کہتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام ہی پر سٹینڈ کرتے ہیں، یعنی اسلام ہی کے ڈیفرنٹ ورژن آپ کہہ سکتے ہیں. اگرچہ ورژن کا لفظ اس پہلو سے استعمال کرنا شاید موضوع نہ ہو، میں تفہیم مدعا کے لیے یعنی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سے دین آیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آگے، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء جو ہیں وہ اصل میں ایک ہی دین کو لے کر آئے ہیں، ایک ہی مذہب کو لے کر آئے ہیں، کم و بیش ایک ہی نوعیت کی شریعت کو لے کر آئے ہیں. احکام بھی ایک نوعیت کے ہیں، ٹارگٹ بھی ایک ہی طرح کا ہے، دین دینے کا جو ہدف ہے، دین دینے کا جو طریقہ ہے کہ پیغمبر آتا ہے وہ بھی ایک ہی نوعیت کا ہے. تو ساری چیزیں ایک ہی ہیں. تو اس وجہ سے اگر ہم حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو مسلمانوں میں اور جوز میں اور کرسچنز میں، ان میں اپنی حقیقت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کے نزدیک وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں جو ان کے ہاں پائی جاتی ہیں، یعنی بائبل کی جو کتابیں ہیں، یعنی تورات اور انجیل، زبور، یہ اصل میں مسلمانوں ہی کی کتابیں ہیں. قرآن مجید اس سلسلے کی آخری کتاب ہے. تو ایک تو اس کو الگ کر لینا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ کتابیں جیسے کہ مثال کے طور پر گیتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر گرنتھ ہے، ہندو مذہب کی، سکھ مذہب کی کتابیں ہیں اور مذاہب کی کتابیں ہیں، یا ان کی کچھ روایات ہیں جن کو وہ مذہبی تقدس دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ہمیں الگ سے دیکھنا چاہیے، یعنی ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں الگ الگ ٹریڈیشنز ہیں، الگ الگ روایات ہیں. تو ایک تو اس کی اصلاح کر لیجئے. تو اس اصلاح کے بعد اب آپ کے سوال کو اگر میں فریم کروں تو جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کو ذرا واضح کر لیتے ہیں، یا اس کا خلاصہ میں اپنے الفاظ میں اپنے فہم کی حد تک اس کو بیان کر دیتا ہوں. سوال آپ نے یہ رکھا ہے کہ اصل میں کتابیں تو ہر جگہ پر پائی جاتی ہیں، یعنی جوز اپنی کتاب کو برحق کہتے ہیں، اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ اپنی کتاب کو برحق اور من جانب اللہ کہتے ہیں، یعنی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہی کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اسی طرح جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنی اپنی کتابوں کو درست اور صحیح اور اللہ کی جانب سے قرار دیتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ڈیوائن کہتے ہیں. یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ان کے نزدیک انسان نے لکھی ہیں، بلکہ الہامی طور پر اسٹیبلش ہیں یا ثابت شدہ ہیں ان کے نزدیک. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ اصل میں یہ تو مختلف دعوے ہو گئے، یعنی ہر کمیونٹی، ہر مذہب کے لوگ، ہر اس پر ایمان رکھنے والے لوگ اپنے اپنے دعوے کرتے ہیں. تو کیسے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان دعووں میں سے کس کا دعویٰ درست ہے؟ تو کیا میں آپ کے سوال کو صحیح فریم کر پایا ہوں؟ اس پر ضرور فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک آپ سوال کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اس کو صحیح فریم نہیں کرتے، تو اس کے جواب تک رسائی مشکل ہوتی ہے. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم بات کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا الجھن ہے جس کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس کو پہلے پورے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے، فوکس کر لینا چاہیے. تو آپ اس میں اپنی تائید دیجئے کہ کیا جو میں نے فریم کیا ہے اس کو ٹھیک کیا ہے، ایسے ہی بات آپ کر رہے ہیں؟ جی سر، بالکل. آپ نے سوال کو بالکل ٹھیک شکل میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی اچھی اصلاح کی کہ آپ نے ان دونوں کے بیچ میں ایک تفریق بتا دی ہے کہ دو قسم کے مذاہب جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس چیز پہ بھی روشنی ڈال دی کہ توحید سے جو ریلیٹڈ مذہب ہیں
اور جس کے لیے آپ نے ایک اسپیسیفک ٹرم بولی کہ یہ اسلامی کے ورژنز ہیں، جن باقی ورژنس کو یعنی جو آسمانی مذاہب جن کو ہم کہتے ہیں ان کو آپ نے بتایا. تو بالکل ٹھیک سر، یہی سوال اصل میں جو ہے وہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا. اچھا، اس میں جس چیز کو آپ نے فوکس کیا ہے وہ فوکس یہ کیا ہے کہ مختلف لوگ یا مختلف گروہ یا مختلف مذاہب کے ماننے والے دعویٰ تو ایک ہی طرح کا کرتے ہیں، پھر کیسے ثابت ہوگا کہ فلاں جو بات ہے یا فلاں جو کتاب ہے وہ برحق ہے اور اس کے بارے میں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے اور باقی لوگ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. یہ فوکس ہے آپ کے سوال کا. تو اس میں میرا جو پہلا سوال آپ کے سامنے ہوگا اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے جو ناظرین ہیں اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ یعنی سوال اب ہم نے ڈسکس کرنے لگے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ جب ہم کسی کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں کہ یہ 10 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، یہ 10 کتابیں ہمارے سامنے آ گئیں، یہ 10 تھیوریز ہمارے سامنے آ گئی، یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، تو ہم کس بنیاد پر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے اس کے اندر صحت پائی جاتی ہے اور فلاں چیز کے اندر صحت نہیں پائی جاتی؟ اس میں خاص طور پر جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے ہمیں ایک بات سب سے پہلے طے کرنی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا یہ ڈیوائن ہے یا نہیں ہے. باقی تفصیلات بعد کی ہیں. پہلی بات یہ طے کرنی ہے کہ کیا یہ ڈیوائن ہے یا نہیں ہے. یعنی ڈیوائن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر انسانی ہے، یہ انسان سے ماورا ہے، انسان اس طرح کا کلام یا اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا. تو ڈیوائن ہونے کا یہی مطلب ہے نا. جی سر، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. بلکہ اس سے ریلیٹڈ تو ہم اکثر اسکول میں اور کالجز اور یونیورسٹی کے لیول پر بھی یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پیغمبر تک اس کو ڈائریکٹ پہنچایا. اور یہ بھی ہم نے بلکہ اپنی اسلامیت کی جو ہے وہ مختلف کتب میں یہ بھی اسٹڈی کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے. یعنی کہ اس میں کسی قسم کا بھی رد و بدل نہ آج تک ہوا ہے اور نہ قیامت تک ہوگا. تو یہ وہ نظریات ہیں یا یہ وہ تھیوریز ہیں جن پر ہم یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور ان کو صحیح سمجھتے ہیں. لیکن اب اس بات کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلا نقطہ یہ طے کیا کہ اصل میں یہ فرق کرنا چاہیے کہ ڈیوائن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور انسانی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یا الہامی خدا کی طرف سے آئی ہوئی چیز وہ کیا ہوتی ہے اور جو انسانی کلام ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو اس میں فرق جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ اصل میں یہ جو 10 کتابیں ہمارے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں یا اس سے زیادہ یا اس سے کم جتنی بھی چیزیں جن کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کیا وہ ساری کی ساری ڈیوائن ہیں یا ان میں سے ایک ڈیوائن ہے اور باقی نہیں ہے. تو یہ فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ یہ فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ہمیں پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انسانی ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ انسانی نہیں ہیں. سر بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی ہم اسی مشکل پہ دوبارہ آ کر کھڑے ہو جائیں گے جس سے میں نے اپنے سوال کا آغاز کیا تھا کہ کوئی بھی مذہب کا فرد یا کوئی بھی مذاہب سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ کبھی اس چیز کو نہیں مانیں گے کہ ان کی کتاب یا ان کا مینوسکرپٹ یا ان کے اسکرپچرز جو ہیں وہ ڈیوائن نہیں ہیں. اور جو کہ ہم جدید نوجوان کی بات کر رہے ہیں اور ماڈرن ایج کی بات کر رہے ہیں، تو اس کے اندر تو کسی کے مذہب پر تنقید کرنا بھی ہیٹریٹ کو جنم دینا ہے. ایگزیکٹلی وہ اس میں تو یہ تو وہی نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے جو ایک جانب سے یہ بیان آئے گا کہ ہمارا الہامی ہے اور دوسری جانب سے ہے کہ یہی ہمارا بیان جو ہے وہ جو ہماری بک ہے وہ الہامی ہے. اور اس چیز کو ہم ماضی میں یا ہسٹوریکلی کبھی بھی پروو نہیں کر سکتے لیبارٹری میں جا کر کسی بھی صورتحال میں کہ کس کی بک ڈیوائن ہے اور کس کی نہیں. تو یہ تو نہ ختم ہونے والی بحث ہے. تو اس میں کس طرح سے فیصلہ کیا جائے کہ کس کی بک الہامی ہے یا ڈیوائن ہے؟ یہ میں نے دانستہ بات کو آگے بڑھایا ہے تاکہ آپ اس نقطے پر فوکس کر سکیں کہ اصل میں ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ہے کہ انسانی اور الہامی میں، انسانی اور خدائی میں فرق کیا ہوتا ہے. تو جب تک ہم یہ طے نہیں کر پائیں گے ہم بات کو سمجھ نہیں سکیں گے. تو اسی لیے میں نے بات کو یہاں پر روکا اور آپ نے اس میں اپنا ایڈیشن کیا
اور آپ نے کہا کہ اصل میں معاملے کو ہم نے پھر اسی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں سے بات کو شروع کیا گیا تھا. تو اس میں اب ہم یہ طے کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ ہم کتابوں کی طرف جائیں، پہلے یہ سوچتے ہیں یا یہ طے کرتے ہیں یا اس پر غور کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے کرائٹیریا ہوتے ہیں جو کسی بھی کتاب میں پائے جائیں تو وہ انسانی ہوتی ہے، اور جس میں وہ نہیں پائے جائیں گے تو وہ انسانی نہیں ہوگی. کیا یہ پیٹرن ٹھیک ہوگا؟ جی بالکل سر، میرا خیال سے اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا جس میں ہم اس چیز کی تفریق کر لیں کہ کون سے وہ کرائٹیریاز ہیں یا وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کی روشنی میں ہم یہ طے کریں گے کہ کون سی بک ڈیوائن ہے اور کون سی نہیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح ہے. تو یہ اس نقطے پر اس کو ذرا پکڑ کے رکھیے گا، اس بات کو سوچ کے سمجھ کے اور اس پر غور کر کے رکھیے گا. اس میں دیکھیے کہ جو ہم ابھی ڈیوائن کو چھوڑ دیتے ہیں، انسانی کلام کیا ہوتا ہے؟ انسانی کلام یا انسانی بات یا انسانی تھنکنگ تھیوریز، وہ سائنس کی ہیں، ادب کی ہیں، مذہب کی ہیں، کسی بھی پہلو سے ہیں، وہ ہوتی کیا ہیں جو ہمارے سامنے کتابوں کی صورت میں اور مختلف صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ تو وہ ان کی نوعیت ہوتی کیا ہے؟ تو اس میں ایک چیز ایک ایک کر کے ہم 2-3 کرائٹیریا کو جو نمایاں ہیں ان کو ہم متعین کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص بھی مصنف کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے اس کے اندر ارتقاء پایا جاتا ہے. ارتقاء کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے. یعنی وہ ایک تدریج کے ساتھ ایک گریجول پروسیس سے علم کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے. مکتب میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے، پھر ابتدا میں اگر کوئی وہ شاعر ہے تو ہلکے پھلکے شعر کہنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک پختگی کی جگہ پر جاتا ہے، اور پھر اس کی ایک خاص جگہ آتی ہے جس پر آ کر اس کا فن جو ہے وہ اپنے بام عروج تک پہنچ جاتا ہے. یہ آپ شاعر کی مثال لے لی، اسی طرح کسی افسانہ نگار کی مثال لے لیں، اسی طرح کسی بڑے ادیب کی مثال لے لیں، کسی ناول نگار کی مثال لے لیں. پھر اس سے آگے بڑھ کر آپ نیوٹن کی، آئنسٹائن کی، اسٹیفن ہاکنگ کی اور مختلف جو بڑے سائنسدان ہیں ان کی مثال لے سکتے ہیں. ان سب مثالوں کو دیکھ کر آپ کو ایک بات کا یقینی طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے دن سے جب بھی اس نے فکر پیش کیا ہے، اس فکر سے لے کر اس کے اختتام تک، یعنی مثال کے طور پر اس نے 20 25 30 سال کی عمر میں اپنا فکر، اپنی بات، اپنی تھیوری، اپنا نظریہ کسی بھی پہلو سے پیش کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کو 30 40 50 سال کی زندگی گزارنے کا موقع ملا. جب اس نے زندگی گزاری تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ارتقاء پایا جاتا ہے. وہ ارتقاء کئی پہلوؤں سے ہوگا، یعنی ایک گریجول ڈیولپمنٹ ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ کئی پہلوؤں سے ہوگی. مثال کے طور پر پریزنٹیشن میں ارتقاء ہوگا، مثال کے طور پر تھنکنگ میں ارتقاء ہوگا، مثال کے طور پر آج ایک بندہ جس چیز کو صحیح کہہ رہا تھا کل اس کو غلط کہہ رہا ہوگا، اور پرسوں اس سے نئی تھیوری پیش کر رہا ہوگا. تو یہ ایک تبدیلی کا عمل ہے یا اپنے آپ کو امپروو کرنے کا، ڈیولپ کرنے کا عمل ہے جو انسانوں کے ہاں پایا جاتا ہے. آپ کسی اور فن کو لے لیں، مثال کے طور پر میوزک کے فن کو لے لیں، مثال کے طور پر آرکیٹیکچر کے فن کو لے لیں، انجینئرنگ کے فن کو لے لیں، یہ کمپیوٹر آپ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، ان کو لے لیں کہ کہاں سے انسان نے اس پر کام شروع کیا اور کہاں تک اس کو پہنچایا ہے. تو ایک بات، جو پہلی بات میں نے کہی وہ یہ کہ جو بھی انسانی فکر ہوتا ہے، انسانی تھیوری ہوتی ہے، انسانی تھاٹس ہوتے ہیں، انسانی پریزنٹیشن ہوتی ہے یا انسانی کلام ہوتا ہے، اس کے اندر ارتقاء پایا جاتا ہے، ترقی پائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن اور 10 دن بعد یا 10 سال بعد جو بات کہے گا وہ بالکل یکساں ہوگی، ایک ہی لیول کی ہوگی. یعنی غالب کا پہلے دن کا شعر اور غالب کا 10 سال بعد کا شعر اسی لیول کا ہوگا، یا کسی فنکار کی پہلے دن کی جو پریزنٹیشن ہے اور اس کی پختگی کے بعد جو پریزنٹیشن ہے وہ ایک ہی سطح کی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں اس میں کوئی ایک بھی ایکسیپشن نہیں ہے. تو پہلے تو جو پہلا نقطہ میں نے بیان کیا ہے اس کو اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اس پر اپنا کومنٹ کیجئے. بالکل ٹھیک سر، آپ نے اس میں جو ارتقاء کی جو مثال دی ہے اور باقی تمام علوم کی مثال دی ہے، جو جدید علوم ہیں، جو سائنسدان ہیں ہمارے، جو شعراء ہیں، افسانہ نگار ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک اس چیز میں اس چیز کو ایگزمپلیفائی کیا کہ جب وہ اپنے کام کو شروع کرتے ہیں اور جب وہ اپنے فن کے عروج پہ پہنچ جاتے ہیں تو ان کی کسی بھی کریشن یا کسی بھی تخلیق کے اندر ہمیں وہ واضح فرق نظر آتا ہے، جہاں سے ہم اس چیز کا تعین کر سکتے ہیں یا اس چیز کو ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کیسے گریجولی ایک چینج جو ہے
وہ اس کے اندر آیا. اس کے ساتھ ساتھ سر میں یہ بھی کوشچن کرنا چاہوں گا, ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت وہ ختم ہو رہا ہے, چونکہ یہ مسائل نوجوان کے ہیں اور وہ ٹاپکس پہ ہم ڈسکشن کرتے ہیں جو کنٹروورشل ٹاپکس ہیں, چونکہ دین اور مذہب سے یہ ریلیٹڈ ہے, اس لیے ہم ان پہ ڈیٹیل ڈسکشن کرتے ہیں. اور بار بار میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنی ذہن سے, اپنے نالج سے, اپنے وزڈم سے مکمل طور پہ آپ سے رہنمائی اس میں حاصل کروں, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری ڈسکشن پھیل جاتی ہے, ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے. اور پچھلے پروگرام میں بھی یہی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ ہماری ڈسکشن جو تھی وہ اپنی پیک پہ تھی, ہم آپ سے رہنمائی حاصل کر رہے تھے, لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں صرف پروگرام کی اس سیکشن کے اختتام میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ابھی تک آپ نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو بھی گفتگو کی ہے, برائے مہربانی آپ ان کی ایک شارٹ سمری کر دیجیے, تاکہ یہ ہے کہ ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں وہیں سے اس کو کنٹینیو کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو آپ نے بڑا اچھا خلاصہ خود ہی کر دیا ہے, لیکن آپ نے کہا ہے تو میں اس کو مزید 2-4 لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہی ہے کہ اصل میں سوال یہ تھا کہ مختلف کتابوں میں سے اگر ہم نے یہ طے کرنا ہو کہ کون سی کتاب جو ہے الہامی ہے, خدائی ہے, اس کو کیسے طے کر سکتے ہیں. تو اس کے جواب میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں پہلے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ انسانی کیا ہوتا ہے, یعنی تاکہ ہم ان کتابوں کو اس کرائٹیریا کی روشنی میں دیکھ سکیں. تو میں نے اس میں پہلا نقطہ جو عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی انسانی علوم ہیں, جو بھی انسانی افکار ہیں, جو بھی انسانی تخلیقات ہیں, ان کی پریزنٹیشن ہیں, افکار ہیں, تو ان کی نوعیت یہ ہے کہ ان کے اندر ارتقاء پایا جاتا ہے. یعنی بات ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے انسان کی حد تک. ہر انسان کے اندر ارتقائی عمل کے نتیجے میں وہ اپنے فکر کو, اپنی تھیوری کو, اپنے تھاٹس کو پختہ اور سٹرونگ کرتا چلا جاتا ہے, اور پھر وہ کسی ایک نقطہ نظر پر پہنچتا ہے. تمام بڑے علماء, تمام بڑے مفکرین, تمام بڑے سائنسدان, تمام بڑے مصلحین کہہ لیں, اور تمام بڑے وہ لوگ جنہوں نے سوسائٹی کے اندر کوئی کردار ادا کیا ہے, اسی ارتقائی عمل سے گزرے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کلام یا انسانی بات, انسانی تھیوری اصل میں مبنی ہوتی ہے ارتقاء پر. جیسے ہی اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے گی, اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کسی بھی پہلو سے جس کے اندر ارتقاء نہیں پایا جاتا, تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ انسانی نہیں ہو سکتی, وہ انسان سے بالاتر ہے, وہ انسان سے مافوق ہے, اس سے اوپر کی کوئی چیز ہے. تو انسانی چیز کے اندر تو ارتقاء ہی ہوگا, اور پوری انسانی تاریخ میں اس میں ایک انسان کا بھی استثناء نہیں ہے, کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. تو لہٰذا تمام جو کلام ہیں جو ارتقاء کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ تو اصل میں اسی بات کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ انسانی ہیں, اور انہیں انسانی کلام ہی قبول کرنا چاہیے.